یہ ناظرین بچوں کی باتیں سن کے تو حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے نظام چل رہے ہیں. ہمارا یہ جو ہے مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ اس کی ان مافیا کے خلاف ایکشن لے. جتنے بھی ہمارے صوبائی تعلیم کی وزیر ہیں ان سے اور باقی جتنی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے ان سب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. اس کی جیسے کہ انسٹالمنٹ ہوتی ہیں، مطلب ایک فرسٹ انسٹالمنٹ 40,000 کی ہم نے دی ہے، تو ایک مطلب ایک کمبائن ہے اتنا پیسہ دینا، وہ سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں. 70 لڑکے لڑکیاں ملا کے نہیں بنتے جو پاس ہو کے سپلی کا ایگزام دے کے آگے آئے ہیں. ہمیں گھر والے پوچھتے رہے کہ آپ کے پیپرز کیوں نہیں ہو رہے، آپ کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ہمیں یہ تاریخ پر ڈیٹ دیتے رہے کہ آپ کی اس ڈیٹ پر ہوں گے. جب اس ڈیٹ پر پہنچتے تو آگے ڈیٹ دے دیتے. جب آپ ان سے سوال کریں گے ہماری کالج کے اندر یہ چیز ہے اور ہمیں یہ رزلٹ نہیں ہے، ہمارا فرسٹ سیمسٹر اتنا لیٹ ہے، تو اس بچے کے اوپر بھی UFM بنا دیا جاتا ہے. اس کو اس وقت اگر کوئی ایک بندہ ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف صوبائی گورنمنٹ کے ممبرز ہیں، باقی اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میرے پیپر 100% شیور تھے، اس کے باوجود میرے پیپر فیل ہوئے ہیں. یہ حکومت ہی ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی تو یہ معاملات اور یہ معافی اسی طرح دن بدن چڑھتا جائے گا اور غریب عوام کی اسی طرح یہ خون پیتے جائیں گے. اتنا مشکل ہوتا بھی نہیں ہے، اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے جتنا ٹف آگے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، جتنا آگے انہوں نے مافیا گینگ چلانا ہوتا ہے. انہوں نے آپ یقین کریں کہ میری جو والدہ ہیں وہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا بنے. صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ پیپر پاس ہے، یہ پیپر فیل ہے. کوئی مارک شیٹ یہاں پہ ہمیں نہیں دی گئی جس کے بیس پہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مارکس کتنے ہیں. نہ ہمیں فرسٹ ایئر میں دی گئی تھی نہ سیکنڈ ایئر میں. ایک ہوتا ہے کوئی اسٹینڈ لے رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پیپر کا کیا سین ہوتا ہے، آپ نے کب رزلٹ دینا ہے. یہ زبردست بات ہے ناظرین، یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ ہم نے خود دیکھی ہے. یہاں پہ جب ہم نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ آپ کوئی پروٹیسٹ لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمیں اگر پشاور جانا پڑے ہم پشاور تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. ایک تو ان اداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ یہ بچوں کو بتاتے 2 سال کا ڈپلوما ہے. ان کے پروسپیکٹس پہ، ان کے بل بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ہر ادارے کے، وہاں پہ 2 سال کا لکھا ہوا ہے. ان کے کسی کے 3 پیپر فیل ہیں، کسی کے 4 پیپر فیل ہیں. اس طرح لاکھوں روپیہ تو ہمارے کالج کے غریب عوام کا یہ جا رہا ہے اس مافیا کے پاس. تو اب اگر مجھے پتا ہو کہ میرے نمبر 48 ہیں، 49 ہیں، پھر تو میری ٹوٹلنگ کرواؤں کہ چلے 1-2 نمبر میرے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہوگی؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ظلم سہنے والا سب سے بڑا ظالم خود ہے. اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کہیں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اگر کوئی غنیمت ہے، کوئی سب سے بڑا اگر کام ہے، اگر صدقے کے طور پہ بھی بات کروں تو سب سے بڑا ایک صدقہ بھی ہے کہ کسی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز اٹھانا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اگر اپنی آواز خود اٹھائیں گے اور اصل حقیقت بتائیں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی حوالے سے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے ساتھ تمام اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو بی فارمیسی کرنے کالج گئے، جس کا نام بھی ان سے جانیں گے اور ساری ڈیٹیل بھی ان سے جانیں گے. ایک نوجوان کے والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سروائیو کرنا، اس کو کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب وہ میٹرک FA FSC کر لیتا ہے تو اس کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو والدین آگے سروائیو کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو ان کو سب سے پہلے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خلاباٹ سے تعلق رکھنے والے مصور شاہ، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر صاحب ساری ڈیٹیل آپ ہمیں بتائیں، آپ کے پیرنٹس نے کتنی مشکل سے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ان کا کتنا رول ہے، اور اس کے بعد آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کیا چیز ہے. 2 سال کا ڈپلوما ہے، آج 4 سال ہو چکے ہیں تو کیوں نہیں ہوا، یہ ساری ڈیٹیل ناظرین. جی سر، میں فرنٹیئر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پہ میں فارمیسی بی کا ڈپلوما کر رہا ہوں. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ سب کے لیے مشکل چیز ہوتی ہے، پیرنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے مطلب ایک مینیج کرنا. اس کی جیسے کہ انسٹالمنٹ ہوتی ہیں، مطلب ایک فرسٹ انسٹالمنٹ 40,000 کی ہم نے دی ہے، تو ایک مطلب ایک کمبائن ہے اتنا پیسہ دینا، وہ سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو اس میں تو کافی زیادہ مشکلات آئی ہیں کیونکہ سارے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن ادھر جیسے کہ میں پرٹیکولرلی اپنی بات کروں تو ادھر میں نے 2020 میں داخلہ لیا تھا اسسٹنٹ فارماسسٹ آف کیٹیگری بی کا ہمارا ایک ڈپلوما ہوتا ہے.
اس میں جب ہم نے ایڈمیشن لیا تو انہوں نے ہمیں 2 سال کا کہا تھا کہ آپ کا یہ 2 سال کا ڈپلوما. سر آپ کو میں نے وہ چیزیں دی بھی ہوئی ہیں کچھ. تو ہم نے جب 2020 میں ایڈمیشن لیا تو جو فرسٹ ایئر کے ایگزام ہوئے وہ 2022 میں ہوئے. تو 2022 میں فرسٹ ایئر کے ایگزام ہوئے, پھر 2024 میں جا کے اپریل 2024 میں جا کے ہمارے سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہوئے. اس تو 6 مہینے رزلٹ تقریباً ڈیلے ہوئے. اس کے بعد پھر آ کے تو رزلٹ جب آیا تو تقریباً سارے پیپر, سب بچوں کے پیپر فیل تھے. صرف 3 بچے ہماری کلاس میں پاس ہیں, باقی سارے پیپر ہمارے فیل ہیں. تو اسی طرح جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تقریباً 119 ہمارے کالج میں سے اپیئر ہوئے ہیں. ان میں صرف تقریباً ہارڈلی 19 بچے پاس ہوئے ہیں, باقی سارے تقریباً وہاں پہ بھی فیل ہوئے. تو یہ سارا مطلب انہوں نے کی ہے. تو جب رزلٹ آیا سر تو میں جو ہمارے ساتھ ایشو جو میں رائز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی مارک شیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کا پیپر پاس ہے, یہ فیل ہے. تو ایک آپ اتنا رزلٹ کو آپ ہمیں ڈیلے دیں رزلٹ, اس کے بعد جب رزلٹ آئے تو یہ چیز کیا ہے کہ اب کچی پہلی کے بھی ایگزام ہوتے ہیں سر, تو اس میں بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اس پیپر میں اتنے مارکس ہیں, اس پیپر میں اتنے مارکس ہیں. بالکل کافی فاسٹ ہو چکا ہے اس کے باوجود یہاں پہ یہی بات ہے. ادھر ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ پیپر پاس ہے, یہ پیپر فیل ہے. کوئی مارک شیٹ یہاں پہ ہمیں نہیں دی گئی جس کے بیس پہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مارکس کتنے ہیں. نہ ہمیں فرسٹ ایئر میں دی گئی تھی نہ سیکنڈ ایئر میں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کو جن پیپرز میں ہمیں فیل کیا گیا ہم 100% شور ہیں کہ ہم ان پیپر میں ہمارا فیلئر نہیں بنتا. میں اپنی بات اگر کروں تو میں پورا پیپر اٹیمپٹ کر کے آیا ہوں. 20 سے زیادہ تو میرے ایم سی کیوز وہاں پہ ٹھیک تھے. مطلب 20 ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہے کہ 40 نمبر ہمارے ایم سی کیوز میں آتے ہیں, اور 10 کوشچن میں کر کے آیا ہوں. اگر ایک نمبر بھی اس کا دیکھا جائے کوشچن کا تو میرے 10 نمبر وہاں سے بنتے ہیں. تو یہ 50 نمبر کل ملا کے میرے منیمم بنتے ہیں. تو 50 نمبر پاسنگ کرائٹیریا ہے. تو یہ تو میرے مطلب اس طریقے سے اگر میں بالکل ہی نہ لگاؤں نمبر تو میرے اتنے نمبر بنتے ہیں 50. اسی طرح میرے جتنے بھی یہ بھائی ہیں یہ جو نہیں آئے سب کا یہی ایشو ہے کہ مطلب ان پیپرز میں فیل ہیں جن کا مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ پیپر فیل آتا ہے. تو یہ سر ہم اس کے بعد ہم جب رزلٹ آیا تو ہم گئے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ پہ, فرنٹیئر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہری پور میں جو ہے. ان کی کافی برانچز ہیں, کچھ ایبٹ آباد میں بھی ہے, مردان میں بھی ہے. تو ہم ان کے پاس جب گئے ہیں تو ہم نے کہا سر ہمارے ساتھ آپ کو پتہ کہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں. تو سر ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک جی بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن اس کا ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں. میں اپلیکیشن دے رہا ہوں, وہاں پہ دے رہا ہوں, فارمیسی کونسل میں دے رہا ہوں. اپلیکیشن جو آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہو کہ انہوں نے آلریڈی کونسل میں کی ہو, کوئی ایون ہمیں کوئی ایک ڈاکومنٹس بھی نہیں شیئر کیا گیا کہ یہ ہم نے آپ کے اتنا بھی کوئی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کا رزلٹ اتنا لیٹ ہوئے, ہم یہ ڈاکومنٹس دے رہے ہیں کہ کیا آپ کا رزلٹ ہمیں دے دیں. اس چیز کی بھی کوئی ہمیں وہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, تو کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایکسیس ہے ہی نہیں ہے سر. ہمیں جو چیز بتائی جاتی ہے صرف اور صرف فیم سے بتائی جاتی ہے, ڈائریکٹلی ہماری فارمیسی کونسل کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو جب ہم نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ آپ کوئی پروٹیسٹ لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہمیں اگر پشاور جانا پڑے ہم پشاور تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, آپ صرف ہمیں لیڈ کریں, کوئی نہ کوئی اس کا پرمنٹ حل ہو. کہ مطلب یہ کوئی میرے تک نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ کافی عرصے سے یہ چیز ہو رہی ہے. 2020 سے تو میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو سر کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ مطلب ایک ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. تو جو کچھ ہوا میں اپنے تھرو کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد سر کا کوئی میسج نہیں آیا. سر کا صرف ایک میسج ہمارے پاس آیا کہ آپ ریٹوٹلنگ کے لیے 2,000 روپے جمع کرواؤ. اب بات سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ریٹوٹلنگ میں 2 نمبر یا 3 نمبر بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب سب کو پتہ ہے. جو ریٹوٹلنگ میں صرف ری ٹوٹل ہوتا ہے, ری چیکنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اب اگر مجھے پتا ہو کہ میرے نمبر 48 ہیں, 49 ہیں, پھر تو میری ٹوٹلنگ کرواؤں کہ چلے 1-2 نمبر میرے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے 30 نمبر دیے گئے ہیں, 20 نمبر دیے گئے ہیں, پھر تو ریٹوٹلنگ کا میرا 2,000 ویسٹ ہے. تو یہ ایک پیپر کا 2,000 ہے, اور یہ اکیلا میرا نہیں ہے. میں صرف وہ بندہ ہوں جس کا ایک پیپر فیل ہے. باقی یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنے بھی تقریباً 200 بچے بنتے ہیں, 150 بچے بنتے ہیں, ان کی کسی کے 3 پیپر فیل ہیں, کسی کے 4 پیپر فیل ہیں. اس طرح لاکھوں روپیہ تو ہمارے کالج کے غریب عوام کا یہ جا رہا ہے اس مافیا کے پاس. تو نہ مارک شیٹ کا ہم پوچھنے ہیں تو کوئی مارک شیٹ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم کیسے ریٹوٹلنگ کروائی جا سکے. تو یہ سارے ہمارے کچھ مین ایشو ہے. اس میں ہمارے ساتھ زیادتی سر یہ ہے کہ یہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے. یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فارمیسی کونسل کا یا ہمارا کیا نام ہے جو فیمس کر رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہیں یہ سارا ایک پراپر مافیا بنا ہوا ہے, اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹارگٹ ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ غریب عوام کا ٹارگٹ ہے, مڈل کلاس فیملی کا. مڈل کلاس اب نہ کوئی ان کے خلاف کوئی احتجاج کر سکتی ہے, نہ ان کے خلاف کہیں جا سکتی ہے.
ان کے پاس بس یہی ہے کہ وہ بس آئیں گے, کالج والوں کے منتے ترلے کریں گے, نہ ہوا تو وہ بس برداشت کر کے تو آگے اپنے پیپرز کی تیاری کریں گے. تو یہ اس میں ہمارے ساتھ سر نہ کسی قسم کا کوئی ہمیں فارمیسی نہ فیمسا میں کوئی کسی قسم کا کوئی سپورٹ کر رہے, نہ سر کوئی اور ہمیں کوئی اس طریقے کی سپورٹ دیکھنے کی ملی ہے. اب بات کی جائے اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو کافی جیسے کہ 12 سے 13 سال آئی تھنک اس کے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے, ہماری صوبائی گورنمنٹ کے اندر آتے, تو تیسرا ٹینیور یہی بات ہے, تیسرا ٹینیور ان کا آ رہا ہے. تو اب بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ تو ہے ہی انصاف سے اسٹارٹ ہوتے. اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر مینیفیسٹو کے انصاف سے تو ہمیں کدھر انصاف دیا گیا کہ آج تیسرا ان کا ٹینیور ہے, اور کیا یہ ایک جو فارمیسی کونسل ہے یہ کیا اتنا بڑا مافیا بنا ہوا ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ سے زیادہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. زبردست بات آپ نے کی. اگر ایک اسٹوڈنٹ کمزور ہوتا ہے, وہ کسی پلیٹ فارم کو نہیں یوز کرتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو آلریڈی تعاون کے لارے لگائے جاتے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ سے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی تو نہیں استعمال کیا, واحد آج میڈیا کا پلیٹ فارم آپ نے یوز کیا ہے, اس سے پہلے تو آپ نے کسی قسم کا کوئی پلیٹ فارم نہیں استعمال کیا ہوگا. کوئی نہیں کیا ہوا سر, نہ ہمیں کوئی مطلب کسی پولیٹیشین تک ہماری ایکسیس ہوتی ہے, نہ ہم کسی منسٹر تک ہماری ایکسیس. ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک غریب بندے کی یا جو مڈل کلاس بندے جس کے کوئی پولیٹیکل لنک نہیں ہوتے, اینٹی سوشل اسٹوڈنٹ ویسے بھی تقریباً اینٹی سوشل ہی ہوتے ہیں, اتنے سوشل نہیں ہوتے, نہ پولیٹیکل ہوتے, ان کی پھر کسی تک ایکسیس نہیں ہوتی. یہ بھی سر میڈیا بھی ہمیں بہت مطلب آپ کے ساتھ ہم نے بات کی, آپ ہمیں مل گئے کافی زیادہ. سر میڈیا بھی ایسا تھا جس نے ہمارا ساتھ دینے سے انکار کیے, تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں. تو اب میرے کو کچھ ہماری مطلب یہ ادھر بیٹھنے کا جو ہمارا آپ کے ساتھ یہ بیٹھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ چیزیں آگے پہنچائیں, ہماری گورنمنٹ تک پہنچائیں. جو صوبائی گورنمنٹ ہے, علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, یا اور جو ہماری مطلب گورنمنٹ کے وہ لیڈرس ہیں, تو ان سب تک یہ چیز پہنچائی جائے کہ مطلب جو ہمارے ساتھ یہ ایک ایشو ہو رہا ہے اس کے ہائی لائٹ کیا جائے. تو کیونکہ جتنی بھی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس وقت اگر کوئی ایک بندہ ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف صوبائی گورنمنٹ کے ممبرز ہیں, باقی اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز ہماری یہ ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی یہاں پہ ادارے ہیں, میں اکیلا فیمس کی بات نہیں کروں گا سر, یہ تقریباً سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پہ ہوئے. یہ صرف ایک ہری پور کی بات نہیں ہے, پورے صوبے کی بات ہے. صوبے میں جتنے بھی ہیں, ایک تو ان اداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ یہ بچوں کو بتاتے 2 سال کا ڈپلوما ہے, ان کے پروسپیکٹس پہ, ان کے بل بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ہر ادارے کے, وہاں پہ 2 سال کا لکھا ہوا ہے. اگر 2 سال کا آپ بتاتے ہیں تو وہ پھر 2 سال میں کلیئر کروائیں. آپ کو پتہ ہے یہ چیز 2 سال میں نہیں ہو سکتی. کتنی فیسز وغیرہ آپ کے لیتے ہیں ایک سیمسٹر کی؟ سر جو میں نے سر 91,000 ایک کی انہیں پے کی تھی, اس کے علاوہ جو ایگزام فیس ہوتی تھی یا جو دو چیزیں وہ علیحدہ تھیں. اچھا, کتنی کلاسز وغیرہ آپ کی لیتے ہیں؟ سر کلاسز کی بات کی جائے تو جو فرسٹ ایئر تھا ہمارا, فرسٹ ایئر بہت ہمارا ٹھیک گزرا ہے, اس میں ہم کسی قسم کی ادارے پہ کلیم نہیں کر سکتے, انہوں نے اپنا ٹھیک پڑھایا. لیکن سیکنڈ ایئر میں سر ہماری ٹوٹل کتنی 72 کلاسز ہوئی ہیں پورے سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر کا ٹینیور تقریباً 2 سال تک ہے, ٹھیک ہے. اس میں 72 کلاسز ہوئی ہیں, اور وہ 72 کلاسز بھی میں آپ کو ادھر کیمرے کے سامنے یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس میں بھی کبھی 2 کلاسز ہوئی ہیں, 2 پیریڈز ہوئے ہیں, کبھی 3 کلاسز ہوئی ہیں, اس سے زیادہ کلاسز نہیں. ایک اور بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں, جب آپ سیکنڈ سیمسٹر میں جاتے ہیں تو اس کا ایک اور بھی یہ ہے کہ ان کے پریکٹیکل ساتھ شروع ہو جاتا ہے, تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو پریکٹیکل کے لیے آپ کو کہاں پہ بھیجا؟ یہ واقعی یہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کے کالج کے اندر یا نہیں؟ سر پریکٹیکل کی بات ہے, پریکٹیکل ہوئے ہیں فرسٹ ایئر میں بھی ہوئے, ہمارے سیکنڈ ایئر میں پریکٹیکل ہوئے ہیں. پریکٹیکل کا کوئی ایشو اصل میں ان کے پریکٹیکل ہوتے بھی لمٹ سے پریکٹیکل ہے نا, 8 سبجیکٹ کے 10 سے 12 پریکٹیکل ہوتے ہیں. تو پریکٹیکل ہمارے صحیح کنڈکٹ ہوئے ہیں, ان پہ ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کسی قسم کا. اور اگر ٹریننگ کی بات کی جائے تو ٹریننگ دینے کے لیے آپ لینے کے لیے کہاں پہ آپ؟ ٹریننگ فارمیسی کی نہیں ہوتی, باقی جو پیرامیڈکس ہیں تو وہ ڈی ایس یو میں ٹریننگ کرتے ہیں, اس کی فارمیسی ٹریننگ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تھے مصور شاہ جنہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. ناظرین, ایسی باتیں کی ہیں جو ہم نے خود سن کے حیران ہو گئے کہ واقعی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں, لیکن بدقسمتی ایک نظر آئی ہے کہ اس ملک کی ہم نے قدر نہیں کی. دوسرے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرے بابا ایک ڈرائیور ہیں, تو میں نے ایف ایس سی کے بعد فلمز انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کے لیے آیا. تو یہاں انہوں نے جو مجھے ٹائم دیا وہ 2 ایئرس کا دیا, تو اور جو فیسز تھی وہ بھی انہوں نے اپنی چارج کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 سال کا انہوں نے ٹائم دیا. فرسٹ ایئر کے پیپر ہمارے 2022 میں ہوئے اور سیکنڈ ایئر کے پیپر 2024 میں ہوئے.
فرسٹ ایئر کے پیپر انہوں نے جب کلاسز لیں اس کے بعد پیپرز کے لیے انہوں نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، تقریباً 6 ماہ یا 4 ماہ انہوں نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے. اس دوران نہ کلاسز ہوئی ہیں نہ پیپر ہوئے ہیں. ہم روز کال کرتے، ہمیں گھر والے پوچھتے کہ آپ کے پیپر کیوں نہیں ہو رہے، آپ کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، آپ کدھر پڑھنے جاتے ہو، جبکہ ادھر ہماری نہ کلاسز ہو رہی تھی اور نہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ فیس وغیرہ آپ نے سیمسٹر کے حساب سے دیتے ہیں یا منتھلی ہوتی ہیں آپ کی؟ منتھلی دینا چاہیں منتھلی دے سکتے ہیں، ادروائز آپ اکٹھی دے دیں. اچھا، ان 6 ماہ کی فیسز آپ سے لی ہیں انہوں نے؟ ہاں جی لی ہوئی ہیں، اس کے پروفس موجود ہیں ہمارے پاس. بل جو ہے ہم نے ٹائم پر ساری فیسیں سبمٹ کی ہیں ان کو. تو ہمیں گھر والے پوچھتے رہے کہ آپ کے پیپرز کیوں نہیں ہو رہے، آپ کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ہمیں یہ تاریخ پر ڈیٹ دیتے رہے کہ آپ کے اس ڈیٹ پر ہوں گے. جب اس ڈیٹ پر پہنچتے تو آگے ڈیٹ دے دیتے. تو ہمارا اس طرح تقریباً انہوں نے 1 سے 2 سال ایک فارمیسی ایک فرسٹ سیمسٹر میں انہوں نے ضائع کیا ہے. تو اس کے بعد اس طرح ہے کہ جب ہمارے پیپر ہو چکے ہیں تو میں فرسٹ ایئر کے پیپرز میں بھی 100% شیور ہوں کہ میرے پیپر ٹھیک ہوئے ہیں. تو اس کے دوران انہوں نے میری سپلیز نکالی تھی فرسٹ ایئر میں انہوں نے سپلیز نکال کر پھر اس کے جو چارجز تھے وہ ہم سے لیے. اور ہم ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میرے پیپر 100% شیور تھے، اس کے باوجود میرے پیپر فیل ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پیپر جب فیل ہوئے انہوں نے جو سپلیز کی چارجز تھی وہ لیے. پھر ہم نے سپلیز کے پیپر انہوں نے ٹائم دیا کہ اتنے ٹائم بلکہ انہوں نے دیا، ہم نے بتایا کہ اس ڈیٹ کو ہوں گے. تو اس کے حوالے سے پھر جب اس ڈیٹ پر پہنچتے تو آگے کی ڈیٹ لے جاتے. تو اس میں بھی انہوں نے ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع کیا. تو جب پھر ہمارے سیکنڈ ایئر کے ابھی پیپر ہوئے ہیں اس میں 100% شیور ہوں کہ میرے پیپر ٹھیک ہیں. میں نے 10 کے 10 کوسچن ہر پیپر میں کر کے آتا رہا ہوں. MCQs میرے سارے اپنے ٹھیک تھے. ٹیچر سے بات کی، کیونکہ ٹیچر ایک آپ کی والد کی جگہ رکھتا ہے. ٹیچر جو آپ کی ٹریننگ دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچے کی پوزیشن کیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ کی پوزیشن کیا ہے. تو ظاہری سی بات ہے ان سے تو بات آپ نے کی ہوگی ٹیچر سے، تو وہ کیا کہتے تھے اس پہ، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ اس ٹاپک پر ہم سے بات بھی نہیں کرتے. پہلے ٹیچر نہیں کرتے تھے یا اس کی فیمس کی ایڈمنسٹریشن نہیں کرتی تھی؟ وہ میں نے جب ان سے بات کی کہ ہمارے فرسٹ ایئر کے میں نے مطلب کہ اس طرح 100% شیور پیپر دیے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح رزلٹ کیوں آیا ہے، تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس آگے آپ سپلی کے چارجز ہمیں دے دیں. وہی بات وہی ہے کہ یہ انہوں نے سپلی کے چارجز لینے ہوتے ہیں، پورا مافیا اس میں اکٹھا ہے، شامل ہے. تو اسی طرح ہم سے آگے ٹائم لے لیتے ہیں اور ہمیں کوئی بات نہیں بتاتے. تو جب سیکنڈ ایئر کے پیپر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے 100% شیور ہے کہ وہ پیپر میرے ٹھیک ہوئے ہیں. تو اس کے بعد بھی پھر ہماری 3 سپلیز انہوں نے نکال دی ہیں، 3 سپلیز آ گئی ہیں. اور پھر بھی انہوں نے آگے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جب کہ ہمارے پیپر ٹھیک ہیں، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود کیوں ہماری سپلیز آئی ہیں. تو میرا اب ان سے یہی مطالبہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہمارے پیپر ہمیں چیک کروائے جائیں، اگرچہ وہ فیل ہیں تو پھر ہمیں سپلی کی ڈیٹ دی جائے. یہ نہیں کہ 6 ماہ بعد ایک سبجیکٹ کا پیپر ہو پھر 6 ماہ بعد رزلٹ آئے تو پھر آپ سپلی دے دیں. تو اس طرح یہ اپنے سپلیز کے چارجز اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد رزلٹ کا بھی ہمیں بتایا جائے کہ اس ڈیٹ کو رزلٹ آئے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں 2 سال کا ٹائم دیا ہوا، ہمارے 4 سال ہو گئے اور آپ کہیں کہ اب جو سپلیز ہوں گی 6 ماہ بعد سپلی ہوں، 6 ماہ بعد رزلٹ آئے. ہم ایک اسٹوڈنٹ لیول کے ہیں، اوپر سے فیملی میں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہمیں جاب کی نیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے ہمارے اس طرح ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب 6 ماہ بعد پھر پیپر لیں، پھر 6 ماہ بعد رزلٹ دیں اور ایک ایئر ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے. یہ ناظرین بچوں کی باتیں سن کے تو حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے نظام چل رہے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں جی ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زریاب عارف. ان کا تعلق حویلیاں سے ہے، وہاں سے یہ ٹریول کر کے یہاں پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا ٹی وی چینل کا میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. تو بات یہ ہے ادھر ایبٹ میں موجود ہیں، یہی برانچ ہے، یہی فرنٹیئر انسٹیٹیوٹ ہے، یہی سارا کچھ ہے. ادھر بھی اتنا ہی کرایہ لگتا تھا، ادھر بھی اتنا ہی کرایہ لگتا تھا. ادھر بابا کے دوست وغیرہ ہیں تو انہوں نے بولا تھا کہ چلیں ادھر لے لیتے ہیں. ادھر تھوڑا مطلب آپ کو پتہ ہے دعا اسلام کی وجہ سے ادھر پھر ایڈمیشن لے لیا ہے. تو باقی ہم نے پہلے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کالج کا رزلٹ آیا تھا. تو پنجاب کالج کے رزلٹ میں یہ ہوا تھا، ان کا رزلٹ آیا تھا 0.8%. تو ان کے لڑکے نکلے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ان سے جو صوبائی گورنمنٹ تھی ان کی
पंजाब गवर्नमेंट, उनसे वो संभाले नहीं गए लड़के। तो उन्होंने ये किया था कि उन लड़कों को बोला था हम आपकी दोबारा रीचेकिंग करवाते हैं, रिटोटलिंग नहीं रीचेकिंग उन्होंने की थी। तो रीचेकिंग में उनके दोबारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा लड़के लड़कियां पास हुए हैं उनके, दोबारा उन्होंने पूरा रिजल्ट दोबारा बना के भेजा है। वो एक्शन लिया था मरियम नवाज ने। तो इधर हमारा एक्शन कौन लेगा? हमारे अली अमीन गंडापुर साहब जो आजकल धरनों में इधर उधर मसरूफ़ हैं, उनको चाहिए हमारे भी कुछ ख्याल करें। स्टूडेंट का ये हाल है, 2 साल का बताया जाता है, 4 साल 5 साल, अब मुझे नहीं लगता 4 साल हो गए हैं, 5 साल 5वां साल भी इसी तरह गुजर जाएगा, 6ठे साल में जाके मिलेगा, उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है। आधे लड़के पहली बस करके जा चुके हैं, तकरीबन हमारे लड़के 100 से 150 लड़का लड़कियां थे हमारे। तो उसमें अभी जो हम सेकंड ईयर में सुपली दे के सारा कुछ करके जो पहुंचे हैं वो 70 लड़के लड़कियां मिला के नहीं बनते जो पास होके सुपली का एग्ज़ाम दे के आगे आए हैं। तो उनमें से भी कुछ बस करके चले गए हैं, कोई किधर चले गए हैं, मतलब वो उम्मीद छोड़ गए हैं कि हम वो बोलना नहीं चाहते। ये पूरा एक माफिया जो है, इन्होंने सारा कुछ अपने अंडर किया हुआ है, इस तरह अंडर किया हुआ है कि किसी से भी बात करते हैं वो आगे से नहीं, मतलब सही हमारे साथ बात नहीं करता, हमारे साथ स्टैंड नहीं लेता। तो मतलब जब तक आप एडमिशन नहीं लेता स्टूडेंट तब तक तो बात करते हैं, तलकात भी होते हैं जैसा आपने कहा। उस टाइम तो बहुत अच्छा बुलाते हैं, कहते हैं कि लिमिटेड 2 सीट्स, लिमिटेड 1 सीट, 1 सीट रहती है, 2 रहती हैं, आप आ जाए। सीट का नाम भी देना एक मैं समझता हूँ इनका जुर्म है। वजह क्या है कि सीट का नाम देते हैं कि सीट रह गई है, क्योंकि इसको कंपेयर किया जाता है MBBS के साथ। यही बात ये ऑलरेडी वालिदैन खुश होते हैं कि मेरा बच्चा ऑलरेडी कल एक ऐसी सीट पे जाएगा और अपने पाँव पे खुद खड़ा होगा और पूरी फैमिली को साथ मैनेज करेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो वो ये हकीकत आवाम को बताएं, आज कैमरे के सामने ये हकीकत बताएं कि यहाँ पे क्यों धोखा दिया जाता है और क्यों लोग धोखे में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जब एक स्टूडेंट दिल हार जाता है, दिल बर्दाश्त हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, सबसे पहले 2 साल बताए जाते हैं, उसकी फैमिली को, फ्रेंड्स को वैसे ही पता होता है लड़का क्या कर रहा है, कौन से कॉलेज में है, क्या पढ़ रहा है, ये वैसे भी पता होता है। तो फिर जब उनको पता चलता है जी कि फलां का बेटा इस तरह फेल हो गया, उसके 2 पेपर रह गए, 3 रह गए हैं, वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि फ्रेंड्स को, फैमिली को ये नहीं पता होता कि इधर क्या चल रहा है, सूबाई हुकूमत में क्या चल रहा है, कॉलेजेस में क्या चल रहा है, इनको कैसे माफिया बने हुए हैं, इन्होंने क्या क्या कैसे हैंडल किया हुआ है सारा कुछ अपने तो वो इस तरह फिर एक दफ़ा चले रह जाता है, वो बंदा हैंडल कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। उसके बाद फिर सुपली होती है, सुपली में रह जाता है, फिर आगे बंदा जाता है, सेकंड ईयर में जाता है, सेकंड ईयर में भी रह जाता है, फिर सेकंड ईयर की सुपली होती है, उसमें भी रह जाता है। पहले रिटोटलिंग के लिए भी देते हैं, सारे कॉलेज को वाले कहते हैं कि कॉलेज वालों के पास जब जाते हैं हम, पेपर रहता है, वो कहते हैं कि रिटोटलिंग पे आप जाएं। रिटोटलिंग के लिए एक स्टूडेंट देता है 2000 रुपया, तो पर पेपर 2000 रुपया देता है वो। तो वो भी पिछली दफ़ा हमने देखा था कि हमारे 100 से ज़्यादा लड़के लड़कियों ने रिटोटलिंग करवाई थी, एक भी पास नहीं था, पूरे KPK में एक भी बचा बची। अच्छा, जो पैसे आप वहाँ पे सुपली के लिए देते हैं वो बैंक में जमा करवाते हैं? नहीं, वो कॉलेज वालों के पास हम जमा करवाते हैं, बैंक में वो जमा नहीं करवाते। वैसे फीस वगैरह जो है वो हम बैंक में जमा करवाते हैं, और ये जो रिटोटलिंग वाले होता है ये हम कॉलेज में जमा करवाते हैं। रिटोटलिंग कॉलेज करती है या वहाँ पे काउंसिल करती है? देखें, अगर रिटोटलिंग मतलब रिटोटल करना है, अगर उन्होंने चेक किया हुआ है तो फिर उसको रिटोटल करेंगे ना। तो ये कैसे चेक करते हैं? अगर चेक हुआ होता तो हम सब के ये हाल तो ना होता ना। एक लड़के को पास होने के लिए मिनिमम मतलब टोटल उसकी जो होती है एवरेज होती है वो 50% उसको चाहिए होता है, 50 नंबर उसने लेने होते हैं 100 में से। तो अब हम 100 इतना पूरा पेपर करके आते हैं, 25 MCQs होते हैं, उसके 50 नंबर होते हैं, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं, उनके भी 50 नंबर होते हैं। तो ये तो हमारा समझ से बालातर है ना कि एक लड़का पास नहीं हो सकता। इतने मतलब इतना मुश्किल होता भी नहीं है, इतना टफ नहीं होता है जितना टफ आगे इन्होंने बनाया हुआ होता है, जितना आगे इन्होंने माफिया गैंग चलाना होता है इन्होंने, इसलिए फिर
ایک اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام عزیر احمد ہے. عزیر احمد کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں ڈسٹرکٹ شانگلہ سے بلانگ کرتا ہوں. شانگلہ سے ہیں. یہاں بلڈیر. بلڈیر میں میری رہائش ہے. میرے ماموں یہاں پہ رہتے ہیں. ویسے میری جو فیملی ہے وہ ڈسٹرکٹ شانگلہ میں ہی ہوتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ میری جو والدہ ہیں وہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا بنے. تو میں خود بھی اکثر دل برداشتہ ہو جاتا ہوں یا کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ نہ ہی بتاؤں. یہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں کالج والوں نے بنائی ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں فارمیسی کونسل والوں کی طرف سے بنے ہوئے ہیں تو میں ان کو اکثر بہانہ کر دیتا ہوں یا پھر میں کہتا ہوں کہ ہم جب بھی گئے ہیں کالج میں تو ہمیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں. تو میں اب گھر والے بھی پریشان کہ بھئی 4 سال ہو گئے ہیں آپ کا کیا بنا ہے کیا نہیں بنا. وہاں سے بھی ٹینشن, ان کو بھی ٹینشن, والدین کو بھی. اور ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ شاپ کیپر ہیں گاؤں میں. تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس فیملی کے لیے ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دی ہے بات کرنے کے لیے. اور کوئی بھی میڈیا جو تھا وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی یہی ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے سب سے جو اصل بات جو ہے وہ ہے حکومت کا ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا. جب حکومت ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی تو یہ معاملات اور یہ مافیا اسی طرح دن بدن چڑھتا جائے گا اور غریب عوام کی اسی طرح یہ خون پیتے جائیں گے. تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں ہمارے پیپر بتائیں کہ اگر ہم فیل ہیں یا ہمارے پیپر غلط ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے جو سپلی کی ان کو ڈیٹ ہے وہ ہمیں بتائیں. سپلی کب ہونے, اب پچھلی بار بھی انہوں نے سپلی کی ڈیٹ ہمیں ایک بتائی ہے, اس ڈیٹ پہ ہم گئے ہیں جی آپ کا اس ڈیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر ڈیلے مطلب وہ سپلی والی چیز جو ہے وہ 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے لیٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں پراپر ایک ٹائم دیا جائے کہ آپ کی اس ٹائم پہ سپلی ہوگی, اس کا رزلٹ دیں. تو یہ نہ ہو کہ بھی 2025 بھی اس میں ہمارا شامل ہو جائے. تو اس لیے ہمارا یہ جو ہے مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ اس کے ان مافیا کے خلاف ایکشن لے. جتنے بھی ہمارے صوبائی تعلیم کی وزیر ہیں ان سے اور باقی جتنی عوام ہمیں دیکھ رہی ہیں ان سب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. بڑی اہم بات اور امپورٹنٹ بات ہے. ایک سوال ہے, یو ایف ایم بنا دیتے ہیں جی یہاں پہ. آپ میں سے کوئی ایسا بچہ جنہوں نے کوئی ایسا سین دیکھا ہو یو ایف ایم کا تو وہ تھوڑی سی ناظرین کو بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے, یو ایف ایم کیوں بنتا ہے اور یو ایف ایم کو کلیئر کون کرتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. یو ایف ایم اس لیے بناتے ہیں کہ مطلب وہ ٹیچر کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ نقل وغیرہ کر رہے ہوں اس پہ بھی یو ایف ایم بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر دی ہے اس پہ بھی یو ایف ایم بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی سٹینڈ لے رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پیپر کا کیا سین ہوتا ہے, آپ نے کب رزلٹ دینا ہے. یہ زبردست بات ہے ناظرین. یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ ہم نے خود دیکھی ہے یہاں پہ کہ جب ٹیچر سوال کرتا ہے اپنے وہاں پہ آئے ہوئے ایجوکیشن والے جو آلریڈی پشاور سے ٹیم آتی ہے, مختلف جگہ سے ٹیم آتی ہے, جب آپ ان سے سوال کریں گے ہماری کالج کے اندر یہ چیز ہے اور ہمیں یہ رزلٹ نہیں ہے, ہمارا فرسٹ سیمسٹر اتنا لیٹ ہے, تو اس بچے کے اوپر بھی یو ایف ایم بنا دیا جاتا ہے. جب حالات اسی طرح کے رہیں گے ہم کیسے اپنے دوستوں کو, اپنے فیملی وغیرہ کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, میڈیکل کا وہ شعبہ ہے نا جس میں سب سے پہلے آپ کی صحت ہے. تو جدھر بھی آپ ہوں گے صحت آپ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی کوئی اسسٹنٹ فارماسسٹ چاہیے, کوئی نہ کوئی اس طرح کا چاہیے بندہ. تو ہم کیسے ان کو فورس کریں گے کہ آپ آئیں, آپ ادھر کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے, آپ اس کو آپ بھی بن جائیں, آپ بھی اپنے ایریا کے لیے سروائیو کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, ہم کسی کو نہیں اس طرف لائیں گے. جو آنا چاہے گا اس کو بھی پھر روکنے والا کام بن جائے گا. جس طرح کے بات کی ہے آپ نے پنجاب والے حالات بن گئے تو پھر ان سے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. وی آل وانٹ ٹو بیکم اے فرسٹ ڈراپ آف رین. جیسے کہ ادھر آپ کو پتہ ہے پہلی مین ایشو یہ ہے کہ اتنا ایک ڈرا دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ادھر آنا ہی نہیں چاہتا, وہ سامنے اپنے آپ کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو ہم سارے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دنوں میں اس کے خلاف بہت سی چیزیں آئیں گی اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو. اور جیسے آپ نے بات کی, ظاہری بات ہے پھر اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو پنجاب والی سچویشن بنے گی. پہلی چیز. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو 2-3 ریکویسٹ ہیں سب اداروں سے سب سے, کہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پیپر دکھائے جائیں, ٹھیک ہے, ہمارے پیپر دکھائے جائیں کہ ہمیں اگر فیل کیے گئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں پروف کریں کہ آپ نے کیسے فیل کیے گئے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں مارک شیٹ بھی دی جائے, اور اس کے بعد اگر
واقعی میں کوئی فیل ہے. ان سب کے باوجود اگر کوئی بندہ فیل ہے تو اس کو ایک تو آپ ریٹوٹلنگ سپلی کے ایگزام کی اور رزلٹ کی آپ ڈیٹ بتائیں. یہ نہ ہو کہ ہم سر ادارے جیسے کہ انہوں نے بات کی واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم جاتے ہیں کہتے ہیں سپلی کب ہے, نیکسٹ منتھ ہے, نیکسٹ منتھ جاتے ہیں کب ہے, نیکسٹ منتھ ہے. یہ چیز ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے. لاسٹ میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا جتنے بھی میرے بھائی, ہمارا مین آنے کا مقصد یہ, ایک تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے, دوسرا میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ان سب کو کہ آپ لوگ اپنا اور اپنے والدین کا پیسہ اور اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. جب تک ہماری گورنمنٹ, ہمارے کوئی ادارے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے اور ایک پراپر ان کا ترتیب نہیں بنتا 2 سال کا, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ایسی ترتیب کوئی نہیں بنتی, تب تک آپ میں سے کوئی بھی آ کے نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے نہ اپنے والدین کا یہ پیسہ ویسٹ کرے. تو ہمارا بیسک آنے کا مقصد یہی تھا, ایک تو ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں, دوسرا ایک ان کا پراپر یہ سیکوینس بنے کہ کس طریقے سے پیپرز لیے جائیں. ایک جیسے کہ ہمارا اینول بیس ہے تو اینول بیس ہو, یہ 2 سال بعد والا کام نہ ہو. یہ آپ نے دیکھا اپنا جو ہمارا لوکل میڈیا یہ کیا کرتا ہے کہ ایک سیاستدان کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ یہ آج فلاں جگہ دورہ کیا, آج فلاں کے ولیمے پہ گیا, آج فلاں کی شادی پہ گیا. اس چیز سے مسائل نہیں حل ہوتے. مسائل اس چیز سے حل ہوتے ہیں کہ آپ جو عام عوام ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اب جیسے ہمارا ایشو تھا, آپ نے 7 میڈیا والوں سے بات کی, ایک نے بھی ہمیں جواب تک نہیں دیا. یہ تو سر آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا جس کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری بات اقتدار اعلیٰ تک پہنچے گی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ ضرور ایکشن لے گی. جی فلمز انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو بھی میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پہ الزام لگا ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے. آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ. لیکن جو ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں اس کی روشنی سے کورٹ بھی ثبوت مانگتی ہے اور ہم میڈیا والے بھی ثبوت مانگتے ہیں. اگر ثبوت آپ کے پاس ہیں تو یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری پارٹی بتائے گی, تو ان کے لیے پھر بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, وہ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں. اور جو اعتماد ان پہ لوگ کر کے, شانگلہ سے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں, اویلیاں سے آ رہے ہیں, ایبٹ آباد میں ہونے کے باوجود یہاں پہ کر رہے ہیں, تو ایک اعتماد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی امید اسی دعا کے ساتھ لوں گا آپ سے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور اس طرح کے جو بچے ہیں ڈسارڈ ہونے کے بجائے اپنا معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کرے. وہ تبھی ہوگا جب ہماری گورنمنٹ اپنا رول ادا کرے گی. اللہ نے کے بعد